آج ہمارے ساتھ اوورسیز کمیشن کے چیئرمین علی نوید بھٹی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہیں کن کن مسائل کا آخر سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہماری جو کمیشن ہے وہ ان کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے. یہاں پر ہمارے اوورسیز بھائی اگر اپنے کسی کیئر ٹیکر کو اپنی گھر پلاٹ دے کے چلے گئے ہیں کہ جی آپ اس کا خیال رکھیں ہمارے بعد، اکثر اوقات یہ دیکھا جا رہا ہے کیسز کے اندر کہ وہ لوگ ان کے جانے کے بعد خود بدنیت ہو جاتے ہیں اور ان کے جعلی ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں اور اس پہ خود قابض ہو جاتے ہیں. قبضہ مافیا اتنا مضبوط مافیا ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہو چکے ہیں، پلاٹس پہ قبضے ہو چکے ہیں. کچھ ہماری نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ بھی اوورسیز کے ساتھ فراڈ کرنے سے باز نہیں آ رہی. ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے ہیں جن کو یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز والے بہت تنگ کرتے ہیں، اور ہم نے سی ایم صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کیا، ہمارے وائس چیئرمین مخدوم طارق صاحب نے اتنا اختیار دیا جائے کہ اگر یہ ہماری بات نہ سن سکے تو ہم ان کو فوری طور پہ قانون کے مطابق سیل کر دیں. دیکھیں، میں اپنے سمندر پار پاکستانیوں کو بالکل کھلے دل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں پہ اینی ٹائم میں، میری ٹیم، میرے ممبر اویلیبل ہوتے ہیں. ہم نے اپنا پورٹل جو ہے اس کا آغاز کیا، کمپلینٹ پورٹل کا. آپ لوگ اس پہ بھی کمپلینٹ اپنی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہما خالد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز. آج ہمارے ساتھ اوورسیز کمیشن کے چیئرمین علی نوید بھٹی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہیں کن کن مسائل کا آخر سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہماری جو کمیشن ہے وہ ان کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے. یہ اوورسیز کمیشن جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا، یہ اسپیشلی ہمارے جو سمندر پار پاکستانی بہن بھائی، ان کے جو بہت یہاں پہ مسائل ہیں پورے پاکستان میں، یہ اسپیشل انہی کے لیے قیام کیا گیا. اور الحمدللہ اس فورم کے اوپر ان کی بات سنی بھی جاتی ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے جو ہم لوگ فیصلے کمیشن میں کرتے ہیں. اور جب تک وہ کیس مکمل طور پہ سارٹ آؤٹ نہ ہو جائے، کمپلیننٹ مطمئن نہ ہو جائے، تب تک کمیشن جو ہے جی وہ اپنا پیروائی اس کی ختم نہیں کرتا. کون سے ایریاز کے اوورسیز پاکستانی کو زیادہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں؟ یہاں پر ہمارے اوورسیز بھائی اگر اپنے کسی کیئر ٹیکر کو اپنی گھر پلاٹ دے کے چلے گئے ہیں کہ جی آپ اس کا خیال رکھیں ہمارے بعد، تو وہ جو لوگ ہیں اکثر اوقات یہ دیکھا جا رہا ہے کیسز کے اندر کہ وہ لوگ ان کے جانے کے بعد خود بدنیت ہو جاتے ہیں اور ان کے جعلی ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں اور اس پہ خود قابض ہو جاتے ہیں. ہمارا جو لاہور ڈسٹرکٹ کا آفس ہے، ڈیلی بیسس پہ تقریباً 7 سے 8 پارٹیز بلا کے پرسنلی آؤٹ آف دا وے ہم جا کے وہ ان کو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ان کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور ہمارا ہر ویکلی ایک کمیٹی کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں ریونیو سے ریلیٹڈ آفیسر، پولیس کے فوکل پرسن، ایل ڈی اے کے فوکل پرسن اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس میں اس چیز کو ہم سختی کے ساتھ منظور کرواتے ہیں کہ یہ معاملہ جب تک اب حل نہیں ہوگا ہم نے اگلے کیسز پہ نہیں جانا. قبضہ مافیا اتنا مضبوط مافیا ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. ہمیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ درپیش مسائل کا سامنا ہے، جو ہم نے اپنے وی سی صاحب کو بھی آگاہ کیا ہے. لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہو چکے ہیں، پلاٹس پہ قبضے ہو چکے ہیں. اور ہاں، کچھ ہماری نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی اوورسیز کے ساتھ فراڈ کرنے سے باز نہیں آ رہی. ان کی انسٹالمنٹس بھی کمپلیٹ ہیں لیکن ان کو پوزیشن نہیں دیا جاتا. وہ بیچارے چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں. ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے ہیں جن کو یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز والے بہت تنگ کرتے ہیں، اور ہم نے سی ایم صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کیا، ہمارے وائس چیئرمین مخدوم طارق صاحب نے، کہ سر ہمیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں اتنا اختیار دیا جائے کہ اگر یہ ہماری بات نہ سن سکے تو ہم ان کو فوری طور پہ قانون کے مطابق سیل کر دیں. ابھی تک کتنی کمپلینٹس وغیرہ ہے جو آپ کے پاس اوورسیز پاکستانیوں کی آ چکی ہیں، درج ہو چکی ہیں؟ تقریباً میں نے ایک ہفتہ پہلے تو یہاں پہ اب ایز اے چیئرمین اس کا چارج لیا ہے. تو جب میں آیا تھا تو تقریباً یہاں پر 1200 کے راؤنڈ اباؤٹ جو اپلیکیشنز تھیں وہ پینڈنگ تھیں، جس میں سے اللہ کا شکر ہے ود ان 1 ویک میں نے، میری ٹیم نے، اور اسپیشلی جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں مخدوم طارق صاحب نے، جو ہماری بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اور سپورٹیو ہیں اوورسیز کو بطور، وہ بھی خود بھی اوورسیز ہیں. اللہ کا شکر ہے 1200 میں سے تقریباً 100 کے قریب کیسز جو ہیں وہ ہم نے کمیٹی میں پٹ اپ کر لی ہیں، ٹھیک ہے. اور 1200 میں سے 500 کے راؤنڈ اباؤٹ وہ کیسز ہیں جو کہ لوگ کورٹ جا چکے ہیں. کوئی ہائی کورٹ جا چکا ہے، کوئی سول کورٹ جا چکا ہے، کوئی اوورسیز کورٹ جا چکا ہے.
جن سے جن کو میں نے اپنے سٹاف کو یہ اسپیشل بات کہی تھی کہ آپ ان کو 3 مرتبہ دوبارہ کانٹیکٹ کریں, ان سے پوچھیں یہ ہم سے کیوں نہیں رابطہ کر رہے. ہم نے ان سے ڈاکومنٹس بھی مانگے, ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ کائنڈلی آپ آئیں. وہ کچھ لوگ تو شاید ان کی سیٹلمنٹ بھی ہو چکی ہے, کچھ آتے نہیں ہیں, ہمیں رسپونڈ نہیں کر رہے. ہم بار بار ہمارا آفس ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ تقریباً 500 کے راؤنڈ اباؤٹ تو 1200 میں سے وہ کیسز ہیں. ریسنٹلی کوئی اچیومنٹس آپ نے جو اپنے اس ویک میں آپ نے آتی کوئی کارنامہ سر انجام بھی دے دیا؟ یہاں شیراں والا گیٹ میں ہمارے ایک اوورسیز تھے, ایوب صاحب آسٹریلیا سے, وہ تشریف لائے تھے. تقریباً ان کی ایج ہوگی راؤنڈ اباؤٹ 75. وہ بھی یہاں پر اپنے 2 گھر کسی کرایہ دار کو دے کے گئے, اس نے ان کے جعلی کاغذات بنا لیے. انہوں نے پچھلے 1.5 سال سے بیچارے وہ چکر کاٹ رہے تھے, کبھی کہیں کبھی کہیں, کبھی پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں, کبھی کہیں. ہم نے خیر ان کا کیس اپنی کمیٹی میں پٹ اپ کیا اور ان کو کرایہ داروں کو بلایا اور ان کو سختی سے پابند کیا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کو ہم نے پرسوں ان کے ایک گھر کی چابی لے کے ان کے ہینڈ اوور کی ہے جی, ٹھیک ہے. اور دوسرے گھر کا ٹائم 1 تاریخ کو ہم دوسرے گھر کی چابی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے. اور اس میں مزے کی بات ہے کہ 1 سال کا جو کرایہ ان کا پینڈنگ تھا, جو وہ کرایہ دار بدنیت ہو چکا تھا, اس کو سختی سے پابند کیا کہ اگر تم کرایہ ادا نہیں کرو گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور 6 مہینے سزا ہوگی. جس کے بعد وہ بہرحال مان گیا. اچھا سر, کچھ مسائل یہ بھی دیکھیں کہ یہاں سے پاکستانی بچے ہمارے ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں, لیکن وہاں جا کے جیسے کچھ یونیورسٹیز الاؤ نہیں کرتی ہیں کام کرنا, تو وہ باہر جاب وغیرہ کرتے ہیں, یہ بھی ایشوز آتے ہیں. تو پھر ان کے لیے کیا آپ کرتے ہیں؟ یہ جو ایشو ہے نا کہ وہ جاب نہیں کرنے دیتے, یہ تو ان کا وہاں کا جس بھی کنٹری میں وہ جاتے ہیں وہ لوکل ایشو ہے, ان کی لوکل ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے. جو بھی متعلقہ ایمبیسی ہوتی ہے اس کو ہم لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ کائنڈلی آپ ان کے وہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن سے بات کریں, اس کا کوئی ہمیں ایس او پیز بنا کے دیں تاکہ یہ لوگ جو پڑھنے آئے ہیں یہ لوگ اپنے ایکسپینڈیچر کیسے پورے کریں گے. پڑھائی جو آپ کو پتہ پوری دنیا میں اب بہت ایکسپینسو ہو چکی ہے جی. سر کوئی پیغام جو آپ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں اپنے سمندر پار پاکستانیوں کو بالکل کھلے دل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ لوگ ہمارے پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. جتنا سپورٹ, جتنا درد ہمارے اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے لیے رکھتے ہیں نا, تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ رہنے والوں کا بھی اس طرح کا درد نہیں ہے. اور میں اپنے اوورسیز بھائیوں کو ایک اور بات آپ کے توسط سے کنوے کرنا چاہتا ہوں. ہمارا آفس ڈپٹی کمشنر لاہور کا جو آفس ہے اس کے ساتھ ہی اوورسیز کمیشن کا آفس ہے. یہاں پہ اینی ٹائم میں, میری ٹیم, میرے ممبر اویلیبل ہوتے ہیں. ہم مینولی بھی پارٹیز کو سنتے ہیں, مینولی بھی کمپلین ریسیو کرتے ہیں. اور جو ہمارے بھائی باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنا پورٹل جو ہے اس کا آغاز کیا, کمپلینٹ پورٹل کا. آپ لوگ اس پہ بھی کمپلینٹ اپنی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. اپنے ڈاکومنٹس جو بھی آپ سے پورٹل مانگتا ہے آپ اس پہ آن لائن ضرور رجسٹرڈ کروائیں تاکہ اس کی ہم فردر پروسیڈنگ کر سکیں. کوئی بھی گوگل پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ لکھے گا اوورسیز پاکستانیز کمیشن پورٹل, ٹھیک ہے. آپ اس کو وہاں سے اپنا اوپن کریں گے تو پورٹل اوپن ہو جائے گا. اور اس کا بڑا ایزی سا پروسیجر ہے کہ آپ اوپن کریں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کا کرائیٹیریا کیا ہے, نام, نمبر, جو بھی آپ کا کمپلینٹ ہے. اس کے بعد آپ سے پورٹل باقاعدہ ڈاکومنٹس مانگتا ہے کہ ہمیں آپ ڈاکومنٹس دیں تاکہ ہم اس کی فردر پروسیڈنگ سٹارٹ کی جائے. جی بہت شکریہ ناظرین, آپ نے جانی سر کی رائے اور سر کے ساری گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخر پاکستانی جو ہیں وہ بھی اوورسیز کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں. ہمارے اوورسیز پاکستان جو کہ بیرون ممالک میں بیٹھے ہیں اور مسئلے مسائل جو ہیں انہیں پیش آ رہے ہیں, وہ کائنڈلی سر کے بتائے ہوئے جو انہوں نے پورٹل بتایا وہاں پر جائیں اور اپنے مسئلے مسائل کا جو بھی آپ کے ایشوز ہیں وہ وہاں پر درج کریں, بتائیں اور اپنے مسائل کو حل کروائیں. نہ کہ باہر بیٹھ کے آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ کی حکومت آپ کو بھول چکے ہیں. ہماری حکومت ماشاءاللہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہو یا پھر پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہو, ان سب کے لیے محنت کر رہی ہیں, ان سب کے لیے اس کوشش میں ہے کہ سب کے مسئلے مسائل حل کیے جائیں. آپ کے یہ پروگرام کیسا لگا مجھے کمنٹس میں بتائیں. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, بیل آئکن پریس کرنا مت بھولیں. مجھے دیں اجازت, والسلام.